السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد۔ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے، اور درود و سلام نبی علیہ السلام کی ذات پر، اور سلامتی اور رحمتیں ہوں آپ کے ازواج پر، آپ کی آل پر، اور آپ کے پیارے اصحاب پر۔ قرآن مقدس کی تفسیر شروع کرنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ قرآن مقدس کے حوالے سے چند بنیادی معلومات جو ہیں وہ شیئر کی جائیں، وہ سیکھی جائیں، وہ جانی جائیں، کیونکہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ قرآن مقدس جو ہے وہ اللہ رب العزت کی آخری کتاب ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے، اور یہ وہ کتاب ہے جو ایک مسلمان کو اس کے رب کی پہچان کرواتی ہے، اس کا تعارف کراتی ہے، اس کے بارے میں اس کو علم دیتی ہے، اس کو بتاتی ہے کہ تیرا رب کون ہے، اور اسلام کے جو بنیادی عقائد ہیں، جس طرح کی عقیدہ توحید ہے، عقیدہ رسالت ہے، عقیدہ ختم نبوت ہے، اور اسی طرح عقیدہ دیگر انبیاء کے اوپر جو ایمان لانا ہے، آسمانی کتابوں کے اوپر جو ایمان لانا ہے، اور اسی طرح انسان کی اچھی اور بری تقدیر کے اوپر جو ایمان لانا ہے، اور اسی طرح انسان کا مرنا اور مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے پر جو ایمان لانا ہے، اور اسی طرح جنت اور جہنم اور اچھی اور بری تقدیر، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اسی قرآن مقدس سے ہم حاصل کرتے ہیں، اور یہی قرآن مقدس جو ہے وہ ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ تو قرآن مقدس میں سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن مقدس کیا ہے۔ قرآن مقدس جو ہے وہ کلام اللہ ہے، یعنی اللہ کا کلام ہے، اور کلام اللہ کی صفت ہے، یعنی جس طرح اللہ رب العزت کی دوسری صفات ہیں، جس طرح دیکھنا اور سننا، اسی طرح اللہ رب العزت کی کلام کرنا بھی ایک صفت ہے۔ تو جس طرح اللہ اپنی ذات میں اعلیٰ ہے، اسی طرح اپنی صفات میں اعلیٰ ہے، اور اس کی صفات کا، اس کلام اللہ کا کلام اللہ ہونا اس قرآن مقدس کے اندر سے ہی ہمیں ملتا ہے۔ اللہ سورہ توبہ کے اندر آیت نمبر 6 کے اندر فرماتے ہیں وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، اگر کوئی مشرک تم سے پناہ مانگے تو اسے پناہ دے دو یہاں تک کہ اللہ کا کلام سن لے۔ تو جس طرح اللہ رب العزت اپنی ذات کے اندر اعلیٰ اور عرفہ ہے، ویسے ہی اللہ رب العزت اپنی صفات کے اندر بھی اعلیٰ اور عرفہ ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ہے، وہ بے نظیر و بے مثال ہے۔ جیسا کہ اللہ قرآن مقدس میں فرماتا ہے لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، کہ اللہ کی مثال کوئی نہیں ہے، اس کی مثال کوئی نہیں ہے، وہ دیکھنے والا اور سننے والا ہے۔ امام طحاوی حنفی رحمہ اللہ فرماتے ہیں قرآن اللہ کا کلام ہے، یعنی قرآن مقدس جو ہے وہ اللہ کا کلام ہے جو اسی سے ظاہر ہوا ہے۔ وہ ظاہر کس طرح ہوا؟ جس طرح میں نے آیت پڑھی تھی حتیٰ یسمع کلام اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے۔ تو یہاں پر یہ دلیل ہے کہ قرآن مقدس جو ہے وہ اللہ کا کلام ہے، لیکن وہ فرماتے ہیں کہ اس کے کلام کرنے کی کیفیت ہمیں معلوم نہیں کہ وہ کس طرح کلام کرتا ہے، بس ہمیں یہ علم ہے کہ اللہ کا یہ کلام ہے، اور اس نے وحی کی صورت میں اپنے نبی علیہ السلام پر اس کو جبریل کے ذریعے نازل کیا ہے، اور تمام مومنوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے، اور ان کا اس بات پر ایمان ہے کہ یہ واقعتاً اور حقیقتاً اللہ کا کلام ہے اور غیر مخلوق ہے۔ یہاں ایک بات بہت ہی بنیادی چیز جو قرآن مقدس کے بارے میں عقیدہ ہے، یہ عقیدہ لازمی سمجھنا اور جاننا چاہیے اور اس کو اپنانا چاہیے۔ وہ کیا ہے کہ جس طرح انسان اور دیگر مخلوقات، چاہے وہ جاندار ہیں یا بے جان ہیں، پتھر ہیں، پہاڑ ہیں، درخت ہیں، انسان ہیں، جنات ہیں، حیوانات ہیں، یہ تمام مخلوقات ہیں، جس طرح یہ مخلوق ہیں، قرآن مقدس ویسی مخلوق نہیں بلکہ اللہ کی صفت ہے، اللہ کی کلام ہے۔ جس طرح دیکھنا اس کی صفت ہے، جس طرح سننا اس کی صفت ہے، ویسے ہی اس کا بولنا اس کی ایک صفت ہے، اور یہ مخلوق سے الگ ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ جو یہ سمجھے کہ یہ خیال کرے کہ قرآن مقدس جو ہے وہ اللہ کا کلام نہیں ہے، تو ایسا شخص جو ہے وہ کافر ہے۔ اور امام ابو حنیفہ کے حوالے سے کتب توحید میں امام ابو حنیفہ کا ایک مشہور قول جو ہے وہ بہت معروف قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ جانتا ہے لیکن اس کا جاننا ہمارے جاننے جیسا نہیں ہے۔ اللہ متکلم ہے، یعنی کلام کرتا ہے، بولتا ہے، لیکن اس کا بولنا ہمارے جیسا نہیں ہے، اس کا کلام کرنا ہمارے جیسا، مخلوق جیسا نہیں ہے۔ وہ سنتا ہے، ہم جس طرح کہ انسان بھی تو سنتے ہیں، لیکن وہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا سننا انسان جیسا سننا نہیں ہے، انسان کے سننے کی ایک حد ہے اور اس کی صفات کی کوئی حد نہیں ہے۔ وہ دیکھتا ہے
لیکن اس کا دیکھنا ہمارے جیسا نہیں ہے اور اس جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔ اور اللہ کا کلام ہے، اللہ قرآن مقدس میں فرماتے ہیں هل تعلم له سمیہ، بھلا تم نے اس کا کوئی اس کے نام جیسا جانتے ہو؟ کیا تم اس کے نام جیسا کوئی جانتے ہو؟ یعنی اللہ رب العزت اپنی صفات میں، اپنی ذات میں اعلیٰ ہے، عرفہ ہے، بے مثال ہے، بے نظیر ہے، اس جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔ اور شارح عقیدہ طحاویہ علامہ ابن ابی العز الحنفی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جملہ اہل سنت مذاہب اربعہ اور ان کے پیروکاروں کا اس بات پر اور دیگر خلف اور سلف کا اس بات پر اتفاق ہے کہ قرآن مقدس اللہ کا کلام ہے جو غیر مخلوق ہے، اور اللہ کے کلام کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اور اس کے اندر وہ آیت لائے ہیں کہ جو سورہ کہف کے اندر ہے، سورہ کہف کی آخری سے پہلی آیت ہے، اللہ فرماتے ہیں قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا۔ کہہ دو اگر میرے رب کی باتیں لکھنے کے لیے سمندر سیاہی بن جائے تو میرے رب کی باتیں ختم ہونے سے پہلے سمندر ختم ہو جائے، اور اگر اس کی مدد کے لیے ہم ایسے ہی اور سمندر لے آئیں، یعنی سمندروں کے سمندر ختم ہو جائیں لیکن اللہ کی باتیں، اس کا کلام ختم نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں اجماع الصحابہ والتابعین وجمیع اہل السنہ وائمۃ الفقہ علی ان قرآن کلام اللہ منزل غیر مخلوق۔ وہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کا اس بات پر اجماع ہے، اور تابعین کا، اور جمیع اہل سنت کا، اور ائمہ دین کا، کہ قرآن مقدس جو ہے وہ کلام اللہ ہے اور اللہ کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے، اور وہ مخلوق سے الگ ہے، غیر مخلوق ہے۔ خلافت عباسیہ کے وقت میں جو ہے یہ خلق قرآن کا جو عقیدہ تھا یہ بڑا عروج پہ تھا۔ ایک شخص تھا، قاضی تھا، وہ خلافت عباسیہ کا قاضی تھا، بڑا عالم فاضل شخص تھا، معتزلی عقیدے کا تھا، اور خلیفہ مامون الرشید کے بہت قریب تھا، احمد بن ابی داؤد۔ اصل میں یہ عقیدہ جو تھا کہ قرآن مخلوق ہے یہ یہود میں سے آیا تھا۔ لبید بن عاصم جو ایک یہودی تھا، یہ وہی شخص ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا تھا، تو اس کا بھانجا تھا طالوت۔ اس طالوت گمراہ نے ایک عقیدہ یہ گھڑا تھا، اور اس کے اوپر اس نے کتاب بھی لکھی تھی اس طرح کی، تو اس سے چل کر یہ مسلمانوں کے اندر یہ عقیدہ آیا تھا، اور یہ احمد بن ابی داؤد جو تھا یہ شخص اس عقیدے کا قائل تھا، اور اس نے ایک عقیدہ جو ہے وہ خلیفہ تک بھی، خلیفہ کو بھی اس کا قائل کر لیا، اور پھر 218 ہجری کے اندر اس نے کیا کیا کہ خلیفہ سے یہ کہا کہ پورے عالم اسلام میں جہاں پر بھی خلافت عباسیہ ہے اس میں لوگوں سے اقرار لیا جائے کہ قرآن جو ہے وہ مخلوق ہے، یہ عقیدہ اختیار کیا جائے۔ تو جب اس کا اعلان کیا گیا تو اس وقت جو تھے 4 علماء کرام جو تھے انہوں نے اس کا انکار کیا، ان کو قید کر دیا گیا، اور ان میں جو ایک تھے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تھے، انہوں نے اس کا انکار کیا کہ قرآن اللہ کی صفت ہے، اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے۔ تو پھر ان کو لایا گیا اور ان سے کہا گیا کہ آپ اقرار کریں، انہوں نے کہا نہیں، ہم اس بات کی اقرار نہیں کرتے ہیں، اگر کوئی دلیل ہے تو دلیل دی جائے، اگر بحث مباحثہ کرنا ہے، مناظرہ کرنا ہے تو وہ کر لیا جائے۔ اس پر جو ہے خلیفہ نے ان کو واپس قید کرنے کا حکم دے دیا کہ ان کو قید میں رکھا جائے۔ ان کو قید میں رکھا گیا، سزائیں دی گئی۔ تو دوسرے دن کیا ہوا کہ جو دوسرے 2 عالم تھے انہوں نے بھی اس کا عقیدے کا اقرار کر لیا، جان بچانے کے لیے انہوں نے اس کا اقرار کر لیا، کیونکہ ظلم ہو رہا تھا، زیادتی ہو رہی تھی، تشدد ہو رہا تھا۔ امام احمد بن حنبل اور ان کے ساتھ ایک دوسرے تھے محمد بن نوح، یہ دونوں جو تھے یہ جو ہے وہ اس بات پہ قائم رہے کہ قرآن جو ہے وہ اللہ کی مخلوق نہیں ہے بلکہ اللہ کی صفت ہے۔ اور اسی قید کے اندر جو ہے وہ محمد بن نوح جو تھے وہ انتقال کر گئے، اور امام احمد بن حنبل جو تھے وہ اکیلے رہ گئے۔ تو خلیفہ مامون الرشید نے ایک دن کہا کہ میں اس کو کوڑے ماروں گا اگر اس نے اقرار نہ کیا تو۔
اور وہ بڑا غضبناک ہوا اور یہاں تک کہہ دیا کہ ان کا سر قلم کروں گا۔ تو امام احمد بن حنبل کو جب اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ رب العزت اگر میں اس عقیدے پر سچا ہوں تو میری مدد کر اور مجھ کو استقامت دے، اور یہ تیرے دوستوں سے جو ہے اس طرح کا ظلم کر رہا ہے۔ کہتے ہیں اسی رات جو ہے اس کی موت ہوگی، خلیفہ مامون الرشید کی موت ہوگی۔ پھر اس کے بعد جو ہے معتصم جو ہے خلیفہ بنا، اور وہ بھی اسی عقیدے کا قائل تھا، اور اس نے بھی امام احمد کو جو ہے قید کے اندر رکھا اور ان کے اوپر ظلم کرتا رہا، اور بار بار ان کو دربار میں لایا جاتا، بحث ہوتی ہے، بحث وہ کرتے، جتنے بھی وہ درباری ملنا جو تھی وہ جب دلائل کے اندر ناکام ہو جاتے تو پھر خلیفہ کے کان بھرتے کہ اس کو جو ہے وہ کوڑے لگاؤ، یہ تو جو ہے باغی ہے، یہ گمراہ ہے، اور امام احمد کو پھر جو ہے وہ کوڑے لگائے جاتے، حتیٰ کہ ایک بار ایسا ہوا کہ آپ کو اتنے کوڑے لگائے گئے کہ آپ بے ہوش ہو گئے۔ آپ بے ہوشی کی حالت میں جو ہے وہ آپ کو منتقل کیا گیا، اور اس طرح جو ہے وہ آپ کے ساتھ ظلم و ستم ہوتا رہا، لیکن آپ نے جو ہے وہ اس عقیدے سے انکار نہیں کیا، بلکہ کہا کہ قرآن جو ہے اللہ کا کلام ہے، اور جو اگر اس کو مخلوق سمجھتا ہے تو وہ کفر کرتا ہے، اس کا ایک اسلام سے نکل جانا ہے۔ اور اس بات پر جو ہے وہ جو عقیدے والے لوگ تھے وہ بڑے جو ہے وہ غضبناک ہوتے اور خلیفہ کو ابھارتے، اور پھر خلیفہ ان کو کوڑے لگواتا تھا۔ وہ کہتے ہیں، امام احمد کہتے ہیں کہ مجھے اس بات سے حوصلہ اس وجہ سے ملا کہ جب مجھے کوڑے مارنے کا حکم دیا گیا تو میں جو ہے کوڑوں کے حوالے سے بڑا پریشان ہوا۔ تو میں آ رہا تھا تو راستے میں ایک دیہاتی تھا، جابر بن عامر، تو اس نے کہا امام صاحب آپ جا رہے ہیں تو یاد رکھیے گا کہ ساری امت جو ہے وہ آپ کی طرف دیکھ رہی ہے، اگر آپ نے اس کا اقرار کر لیا تو ساری امت جو ہے پھر آنے والی نسلیں بھی گمراہ ہوں گی۔ تو امام احمد کہتے ہیں بس میں اس دن یہ کر لیا، میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب جو بھی ہو میں جو ہے وہ اس پہ قائم رہوں گا۔ ظلم جو تھا وہ برداشت کرنا شروع کر دیا، اور مزید، اور یہاں تک کہ ایک دن خلیفہ نے ان کو کوڑے مارے، اور جب دیکھا کہ یہ پھر بھی اس راہ سے نہیں ہٹ رہے ہیں تو اس نے کیا کیا کہ پھر ان کو آزاد کرنے کا حکم دے دیا کہ ان کو ان کے گھر تک محدود کر دو۔ اور کہتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل جو تھے وہ بے ہوش ہو گئے، اور راستے میں جب ان کو ہوش آیا تو وہ روزے سے تھے۔ لوگوں نے ان سے روزہ توڑنے کا کہا تو انہوں نے کہا نہیں، میں اپنے روزے کو مکمل کروں گا۔ اور پھر جب اس حالت میں انہوں نے نماز پڑھی کہ جسم سے خون رس رہا تھا، خون نکل رہا تھا، تو کسی کہنے والے نے کہا کہ امام صاحب کیا اس حالت میں یعنی خون نکل رہا ہو تو نماز ہو جاتی ہے؟ تو انہوں نے کہا کیوں نہیں ہو جاتی؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت ہمارے سامنے ہے کہ جب آپ کو چاقو لگا تھا، آپ کا پیٹ جو ہے چاک ہو گیا تھا اور انتڑیاں کٹ گئی تھی تو خون نکل رہا تھا، تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا کرتے تھے۔ تو امام احمد نے اس حال میں بھی قرآن و سنت کی بات کی، اور ایسی بات کی کہ سوال کرنے والوں کو لاجواب کر دیا اور بہترین جواب دے دیا۔ تو امام صاحب نے اس وقت جو ہے اتنا ظلم و ستم برداشت کیا اور استقامت دکھائی، اور حق پر ڈٹے رہے، حق پہ قائم رہے، پھر اللہ نے ان کی مدد کی۔ پھر معتصم نے جب ان کو آزاد کیا تو اس کے بعد ان سے بحث پوچھ نہیں کی، یعنی ان کو کوئی تکلیف وغیرہ نہیں دی، بس وہ اپنے عقیدے پہ قائم رہا اور امام احمد بن حنبل کو چھوڑے رکھا۔ پھر اس کے بعد جو تھا واسق بنا، خلیفہ بنا، اور وہ بھی ویسا ہی تھا، اسی عقیدے کا تھا۔ البتہ اس کے بعد جو ہے متوکل جو ہے وہ خلیفہ بنا، تو متوکل نے جو ہے وہ اس عقیدے کا رد کیا، اور پھر جو ہے وہ قرآن کو غیر مخلوق کا عقیدہ جو تھا وہ امت کے اندر رائج کیا، اور حکم دیا کہ جو بھی اس عقیدے کا حامل شخص ہے وہ اس سے ہٹ جائے، یہ عقیدہ جو ہے وہ قرآن و سنت کے خلاف ہے، اور ایسا عقیدہ رکھنے والا شخص اسلام سے نکل جاتا ہے۔ تو اس نے جو ہے وہ اس فتنے کی سرکوبی کی حکومتی سطح پر کہ لوگوں کو اس بات کا قائل کیا کہ لوگ اس فتنے سے ہٹ جائیں۔ یوں تو بے شمار ایسے دلائل ہیں کہ جن سے ثابت کیا جاتا ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی صفت ہے جو مخلوق نہیں ہے۔ ہم یہاں پر ایک حدیث اور چند ائمہ کے اقوال جو ہے وہ اس حوالے سے پیش کرتے ہیں۔ خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا
کہ جو شخص دوران سفر کسی جگہ پر پڑاؤ کر کہے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، میں مخلوق کے شر سے اللہ تعالیٰ کے کامل ترین کلمات کی پناہ چاہتا ہوں، تو جب تک وہ وہاں سے کوچ نہیں کر جاتا کوئی چیز اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ لہٰذا اگر اللہ تعالیٰ کی کلمات مخلوق ہوتے تو ان کی پناہ چاہنا شرک تصور کیا جاتا، کیونکہ مخلوق کی پناہ طلب کرنا شرک ہے، اور یہ بات بالکل واضح ہے کہ غیر اللہ کی پناہ طلب کرنا، غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے۔ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ نبی علیہ السلام اپنی امت کو واضح شرک کی تعلیم دیتے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو عقیدہ توحید لے کر آئے تھے؟ اور امام بخاری رحمۃ اللہ اس حدیث کے حوالے سے کہتے ہیں کہ اس حدیث سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ قرآن جو ہے اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے۔ اسی طرح امام ابی حاتم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد اور ابو زرعہ رحمہم اللہ سے اہل سنت کے عقائد سمیت دیگر تمام علماء اکرام کے نظریات کے بارے میں پوچھا، تو انہوں نے کہا ہم نے حجاز، عراق، شام، یمن سمیت تمام علاقوں کے علماء کرام کو ان عقائد پر پایا کہ ایمان قول و فعل کا نام ہے جو کم اور زیادہ بھی ہوتا ہے، نیز قرآن کریم اللہ کا کلام ہے اور کسی اعتبار سے بھی مخلوق نہیں ہے۔ اور اسی طرح امام ابو القاسم حبہ رحمہ اللہ بن حسن ضبری رحمہ اللہ اپنی عظیم کتاب شرح اصول اعتقاد اہل سنہ والجماعہ میں ذکر کرتے ہیں کہ یہ عقیدہ امت کے سابقہ اور لاحقہ 550 علماء کرام کا عقیدہ ہے۔ ان سب کا کہنا ہے کہ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے، اور قرآن کو مخلوق کہنے والا کافر ہے۔ دوسری چیز جو قرآن مقدس کے حوالے سے ہے وہ قرآن مقدس کے معنی ہیں۔ دیکھیں معنی بھی دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک معنی ہوتا ہے لغت کے اعتبار سے جس کو لغوی معنی کہتے ہیں، اور دوسرا جو ہوتا ہے اصطلاحی معنی ہوتا ہے۔ لغوی معنی وہ ہوتا ہے کہ جو اس زبان کے ماہر لوگ ہوں تو وہ اس کے جو معنی کرتے ہوں، اور اصطلاحی معنی وہ ہوتا ہے کہ جو عالم دین، جو علماء کرام، جو اسلام کا علم رکھنے والے لوگ اس کے جو معنی بیان کرتے ہیں۔ تو اہل لغت کے ہاں قرآن مقدس کے معنی کے حوالے سے اختلاف ہے۔ اس میں دو گروہ ہیں۔ پہلا گروہ یہ کہتا ہے کہ قرآن جو ہے وہ ایک مستقل لفظ ہے، یہ کسی دوسرے لفظ سے مشتق نہیں ہے، یعنی کسی دوسرے لفظ سے نہیں نکلا ہے، بلکہ یہ اپنے آپ میں ایک مستقل لفظ ہے۔ اور اس کے ماننے والے امام شافعی اور امام ابن کثیر رحمہ اللہ ہیں، اور وہ یہ دلیل دیتے ہیں کہ جس طرح تورات، زبور، انجیل اللہ کی کتابوں کے لیے نام تھے، تو نبی علیہ السلام پر جو کتاب نازل ہوئی ہے تو اس کا نام قرآن ہے۔ اب اس میں دوسرا گروہ جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں، قرآن جو ہے وہ مشتق ہے، دوسرے لفظ سے نکلا ہے۔ اب یہاں پر مزید اختلاف ہے۔ ایسے افراد کے اندر 4 قسم کے افراد ہیں، 4 قسم کے گروہ ہیں، 4 قسم کے نظریات ہیں۔ ان میں سے پہلا یہ ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ قرآن جو ہے قرأت سے نکلا ہے، یعنی جس کے معنی ہوتے پڑھنا۔ دوسرا نظریہ یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں، امام اشعری رحمۃ اللہ علیہ اس کے قائل ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جس طرح عربی میں کہتے ہیں قرأت الشیء بالشیء، کہ قرآن جو ہے قرن سے مشتق ہے، جس کا معنی ہوتا ہے 2 چیزوں کو آپس میں ملانا۔ اب تیسری چیز جو ہے وہ فرا نحوی ہیں، ان کا خیال کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ قرآن قرائن سے نکلا ہے، قرآن قرائن سے نکلا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی بعض آیات جو ہیں وہ بعض آیات کی تصدیق کرتی ہیں، اور بعض آیات جو ہیں وہ ایک دوسرے کے مشابہ ہیں، اور اسی کو قرائن کہا جاتا ہے، تو اس لیے کیا ہے، یہ قرآن قرائن سے نکلا ہے۔ اب چوتھا جو ہے زجاج نحوی، وہ یہ کہتے ہیں، اور ان کے ساتھ دیگر علماء کرام بھی ہیں، اہل لغت بھی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ قرآن فعلان کے وزن پر صفت کا صیغہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جیسے عربی محاورہ ہے قرأت الماء فی الحوض، کہ میں نے حوض میں پانی بھرا، تو یہ کس سے ہے، قرأ سے ہے۔ اور اس کے ماننے والے ابو عبیدہ بصری اور امام راغب اصفہانی رحمہ اللہ جیسے بڑے لوگ بھی ہیں۔ اور آخر میں جو ہے حافظ جلال الدین سیوطی جو ان سب چیزوں کو جمع کرنے کے بعد وہ لکھتے ہیں، حافظ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ ان سب کو اگر دیکھا جائے تو ان میں سے سب سے بہترین چیز جو ہے وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ ہے کہ قرآن جو ہے وہ ایک مستقل لفظ ہے جو کسی بھی دوسرے لفظ سے نہیں نکلا ہے۔
اصطلاحی طور پر اگر دیکھا جائے تو قرآن مقدس کے اس میں بھی مختلف معنی کیے گئے ہیں۔ امام ابو بکر باقلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن اسے کہتے ہیں کہ جس کی تلاوت کی جاتی ہے اور وہ مصحف میں محفوظ ہے۔ فخر الدین رازی کہتے ہیں کہ قرآن نام ہے ان تمام باتوں کا جو مصحف میں موجود ہیں۔ امام شوکانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ کلام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، مصحفوں میں لکھا گیا اور ہم تک تواتر تک پہنچا ہے، اس کو قرآن کہتے ہیں۔ اور اسی طرح شیخ زرقانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کی ابتدا سے سورہ ناس کے آخر تک جو بھی لفظ نبی علیہ السلام پر نازل ہوا وہ قرآن کہلاتا ہے۔ شیخ بکری امین کہتے ہیں کہ اللہ کا کلام جو نبی علیہ السلام پر نازل ہوا، جو مصحفوں میں لکھا گیا اور سینوں میں محفوظ ہے اور تواتر سے ہم تک پہنچا ہے اور جس کی تلاوت کرنا عبادت ہے، وہ سورہ فاتحہ سے لے کے سورہ ناس تک ہے، یہ سب قرآن ہے۔ ترتیب کے لحاظ سے قرآن مقدس کی جو تقسیم ہے، سب سے پہلے اس میں ترتیب آتی ہے نزولی ترتیب، یعنی نازل ہونے کی ترتیب، آسمان سے اترنے کی ترتیب۔ تو یہ قرآن مقدس جو مصحف ہے، جو ہمارے پاس کتابی شکل میں ہے، اس سے بالکل مختلف ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ سب سے پہلی وحی نازل ہوئی تھی غار حرا کے اندر، وہ کیا تھی؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، یعنی سورہ علق کی یہ شروع کی آیات تھی، وہ اتری تھی۔ اور وہ ہم جب مصحف میں دیکھتے ہیں تو وہ کیا ہے؟ وہ سب سے آخری پارے میں ہمیں ملتی ہیں، کیونکہ مختلف اوقات میں قرآن مقدس نازل ہوتا رہا ہے، اور یہ بھی نہیں ہے کہ ساری ہی صورتیں مکمل ایک ہی مرتبہ اتری ہیں، بلکہ بعض کسی موقع کے اوپر آیات اتری ہیں، تو یہ نزولی ترتیب تھی۔ دوسری ترتیب جو ہے وہ سورتوں میں آیتوں کی ترتیب ہے، یعنی سورتوں میں جو آیتوں کی ترتیب ہے وہ ہے، تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کو ترتیب دلوایا ہے، یعنی جبریل اللہ کے نبی علیہ السلام کو اس طرح کہتے تھے تو نبی علیہ السلام سے صحابہ سے کہتے تھے کہ فلاں آیات جو ہیں وہ فلاں صورت میں شامل کر دی جائیں، اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض صورتوں کی آیات کے حوالے سے ملتا ہے، جس طرح اللہ کے نبی علیہ السلام نے سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیتوں کی فضیلت بیان کی ہے، اور فرمایا ہے کہ جو شخص سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں رات کو سونے سے پہلے پڑھ لے گا تو اس کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی علیہ السلام سے سورہ کہف کی پہلی 10 آیات کے بارے میں حدیث ملتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو اس کی 10 آیات کو یاد کر لے گا، ابتدائی 10 آیات کو یاد کر لے گا، تو وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا۔ اور اسی طرح سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا رہا کلالہ کے مسئلے کے بارے میں، اس کی وراثت کے حوالے سے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں سورہ نساء کی آخری آیت اس حوالے سے کافی نہیں ہے؟ تو یہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے ہمیں ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زندگی کے اندر سورتوں کی جو آیات کی ترتیب ہے وہ مکمل کروا دی تھی، اور اسی طرح بعض جو ہیں وہ مکمل صورتوں کی فضیلت ملتی ہے، جس طرح سورہ سجدہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جو ہے وہ رات کو سونے سے پہلے پڑھا کرتے تھے، اسی طرح سورہ ملک ہے، اور اسی طرح آپ کو فضیلتیں ملتی ہیں سورہ فاتحہ کی اور سورہ اخلاص کی، سورہ کافرون وغیرہ کی۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس طریقے سے ترتیب اسی اپنے دور کے اندر اللہ کے حکم سے جبریل کے ذریعے کر دیا تھا۔ کاتبین وحی سے مراد وہ ہے کہ جو اللہ کے نبی علیہ السلام پر جو نازل ہوتا تھا، جو وحی نازل ہوتی تھی وہ لکھا کرتے تھے۔ اس کے 2 دور ہیں، ایک وہ جو دور ہے وہ مکی دور ہے کہ مکی دور کے اندر بھی کاتبین وحی تھے، اور پھر مدنی دور ہے، تو دونوں ادوار کو اگر شامل کیا جائے تو اللہ کے نبی علیہ السلام سے ایسے جو لوگ ہیں وہ 43 یا 44 ایسے لوگ ہیں صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کہ جو وحی لکھا کرتے تھے۔ مکہ کے اندر سب سے پہلے جو
کاتب وحی تھے، اور فتح الباری میں امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ عبداللہ بن سراح جو تھے وہ سب سے پہلے کاتب تھے۔ البتہ سب سے پہلی بار اگر کسی نے لکھی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ سیدنا خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام ابن حجر نے صحابہ میں لکھا ہے کہ ان کی بیٹی کے حوالے سے کہ وہ بیان کرتی ہیں کہ جب شروع میں صرف 4 لوگ یعنی سیدنا ابو بکر، سیدنا علی، سیدنا سعد بن ابی وقاص اور سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے تھے، اور 5ویں جو تھے وہ میرے والد تھے خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ 5ویں شخص تھے جو اسلام لائے تھے تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی تھی۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی قرآن کا حصہ ہے، تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے کاتب وحی جو تھے وہ تھے، اور اسی طرح مدینہ کے اندر جو تھے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ پہلے کاتب وحی تھے۔ جمع اور تدوین قرآن مقدس، جمع کو کہتے ہیں یعنی جمع کرنا، تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے دور کے اندر بھی قرآن مقدس کو جمع کیا جاتا تھا، یعنی جو کاتب وحی لکھتے تھے، کاتبین وحی لکھا کرتے تھے تو سب اپنے پاس اس کو جمع کیا کرتے تھے۔ اس وقت کوئی باقاعدہ ورق تو نہیں تھا جس طرح آج ورق ہے، کیونکہ اہل عرب یا مسلمان جو تھے اس وقت ویسے بھی غریب تھے اور ان کے پاس اتنی سہولیات بھی نہیں تھی، نہ اتنی اس وقت وہاں پر رکھی ہوئی تھی۔ البتہ یہ تھا کہ چمڑوں اور تختیوں اور اس طرح لکڑیوں پر اور کھجور کی چھالوں پر قرآن مقدس کو لکھ کر محفوظ کیا جاتا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ زبانی یاد کرنے کا بھی بڑا انتظام کیا جاتا تھا۔ صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین جو ہے وہ یاد کیا کرتے تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام کو سناتے تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام ان کو سنتے تھے اور اللہ کے نبی علیہ السلام ان کو سناتے بھی تھے۔ اور اسی طرح ایک مرتبہ یوں ہوا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے نماز پڑھائی اور سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بعد میں پہنچا، البتہ میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ جماعت میں شامل ہو گیا اور میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک آیت جو ہے وہ نہیں پڑھی، تو وہ کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بعد میں پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ آیت منسوخ ہو گئی ہے یا آپ نے نہیں پڑھی یا آپ بھول گئے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں نے نہیں پڑھی؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر میں بھول گیا ہوں۔ تو اس طریقے سے جو ہے وہ قرآن مقدس کو جمع کیا جاتا تھا، تو جو کاتب وحی لکھتا تھا وہ اس کو اپنے پاس محفوظ کر لیتا تھا، لیکن جس طرح ایک مکمل قرآن مقدس کی شکل تھی اس طرح نہیں تھا۔ یہ بات تھی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے دور کے اندر ہی قرآن مقدس کو مکمل طور پہ جمع کر لیا تھا، لیکن وہ مختلف جگہوں پر تھا، مختلف صحابہ کے پاس تھا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام کے دور کے بعد جب صحابہ کا دور آیا تو اس کی ضرورت پیش آئی کہ قرآن مقدس کو جو ہے ایک جگہ پہ جمع کیا جائے، اور اس کی وجوہات بھی کچھ تھی۔ نبی علیہ السلام خود بھی جو ہے وہ قرآن مقدس کے حافظ تھے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام ہر سال جو ہے وہ جبریل امین کے ساتھ قرآن کا دور کیا کرتے تھے، یعنی کہ جتنا بھی ہر سال جمع ہوتا تھا اتنا دور جو ہے وہ جبریل امین کے ساتھ اللہ کے نبی علیہ السلام دور کیا کرتے تھے۔ اور جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، آپ اس دنیا سے گئے، تو اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کے ساتھ 2 دور کی، یعنی ان کو 2 بار جو ہے وہ سنایا۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام جو ہے وہ قرآن کو بڑی مشقت کیا کرتے تھے یاد کرنے کے حوالے سے، تو اللہ قرآن مقدس میں سورہ قیامہ میں فرماتے ہیں لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اپنی زبان کو جلدی حرکت دیں، یعنی اس لیے کہ آپ اس کو یاد کر سکیں، بے شک اس کا جمع کرنا اور پڑھانا ہمارے ذمہ ہے۔ اور پھر اسی طرح اللہ رب العزت سورہ اعلیٰ کے اندر فرماتے ہیں سنقرئک فلا تنسى، کہ ہم آپ کو اس طرح پڑھائیں گے کہ وہ آپ کو کبھی بھولے گا نہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے خود بھی اس کو حفظ کیا تھا، اور صحابہ رضوان اللہ اجمعین نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے اسی طرح اس کو حفظ کر لیا تھا۔ نبی علیہ السلام کے دور کے اندر قرآن مقدس جمع تو ہو گیا تھا، لیکن وہ مختلف صورتوں میں تھا، یعنی کہ کسی ایک کے پاس کوئی حصہ تھا، کسی ایک کے پاس کوئی حصہ تھا، تو اس طریقے سے جمع تھا، یا کسی کو زبانی آتا تھا۔ لیکن جس طرح کتابی صورت ہے ایک مکمل ایک جگہ پہ سب کو
اس طرح اکٹھا نہیں کیا گیا تھا۔ تو جب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو آپ کے دور کے اندر ایک جنگ ہوئی تھی، جنگ یمامہ، بڑی خونریز جنگ ہوئی تھی، اور مسلمہ کذاب جو تھا جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا اس کے ساتھ مسلمانوں کی یہ جنگ ہوئی تھی، اور اس کے اندر 70 قاری تھے، 70 حفاظ تھے، وہ شہید ہو گئے تھے۔ تو سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا ابوبکر کے پاس آئے، کہا امیر المومنین آپ اس معاملے کی نزاکت کو سمجھیے کہ مسلمان جو ہیں وہ قاری جو ہیں، حفاظ جو ہیں وہ شہید ہو رہے ہیں، اور اگر اسی طرح رہا تو آنے والے لوگوں کے لیے قرآن مقدس کا علم جو ہے وہ کتنا مشکل ہو جائے گا۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ میں وہ کام کیسے کر سکتا ہوں، یعنی آپ جو کہہ رہے ہیں کہ اس قرآن مقدس کو ایک جگہ پہ جمع کروں، وہ کیسے کر سکتا ہوں کہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام نہیں کیا۔ لیکن سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بار بار کہتے رہے، اور اللہ نے ان کا سینہ کھول دیا۔ پھر وہ مسلمانوں سے مخاطب ہوئے اور جمع کیا اور کہا کہ سیدنا عمر لگاتار مجھے اس بات کی اہمیت دلاتے رہے کہ آپ اس چیز کو اہم سمجھیں اور اس پر کوئی اقدام کریں، اور اللہ نے میرا سینہ جو ہے کھول دیا ہے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ قرآن مقدس کو ایک جگہ پہ جمع کیا جائے، اور سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا اور ان سے کہا گیا کہ آپ کی ذمہ داری ہے، کیونکہ آپ کاتب وحی بھی ہیں اور قرآن کے مقدس کے ماہر بھی تھے۔ یہ وہ شخص تھے کہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، بعض جو صحابہ تھے کہ ان سے قرآن سیکھو، تو ان میں سے ایک نام ان کا بھی تھا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ اگر سیدنا ابوبکر سیدنا عمر اگر مجھے کہتے کہ پہاڑ اٹھا لو سر پر تو میرے لیے یہ آسان کام ہوتا، لیکن قرآن مقدس کو جمع کرنا اس سے بھی زیادہ مشکل کام تھا۔ لیکن میں نے ان سے کہا کہ میں وہ کام کیسے کر سکتا ہوں کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر نہیں کیا۔ لیکن ان دونوں نے جب مجھے اس کی اہمیت سمجھائی تو پھر میرا بھی اللہ نے سینہ کھول دیا، اور پھر میں نے اس کو جمع کرنے کے حوالے سے ذمہ داری اٹھا لی۔ یوں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر قرآن کو جمع کیا گیا، اور جب اس کی تکمیل ہوگی تو صحابہ کے مشورے سے اس کا نام مصحف رکھا گیا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن کی جمع کے حوالے سے سب سے زیادہ جو ثواب کا حقدار ہیں وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ انہوں نے اس کو جمع کیا، اور وہ بڑے اجر کے مستحق ہیں۔ یہ جمع ثانی کہلاتی ہے، یعنی کہ دوسری مرتبہ جمع ہونا، کیونکہ پہلے دور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر جو ہے وہ صحابہ لکھ کر لکڑیوں وغیرہ پر یا ٹہنیوں پر، کھجور کی چھالوں پر رکھ کر اپنے پاس محفوظ کرتے تھے، اور اس دور کے اندر کیا ہوا کہ قرآن مقدس کو ایک مکمل شکل دے دی، کتابی شکل دے دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا ایک واقعہ ہے کہ صحابہ ایک جگہ نماز پڑھ رہے تھے، ہشام بن حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی جماعت کروا رہے تھے، اور ان کے پیچھے جو ہے سیدنا عمر ابن خطاب بھی آگے کھڑے ہوئے۔ تو انہوں نے جب سورہ فرقان پڑھی تو سیدنا عمر ابن خطاب بیان فرماتے ہیں کہ قریب تھا کہ میں ان کے نماز کے اندر ہی ان سے لڑائی کر لوں، ان پر حلہ بول لوں، لیکن میں نے صبر کیا، اور نماز جب ختم ہوئی تو میں اٹھا اور اپنی چادر ان کے گلے کے اندر ڈال کے کس لی، اور ان سے کہا کہ تم نے سورج جو ہے وہ کس سے سیکھی ہے اس طرح پڑھنا؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو میں نے کہا تو اس طرح جھوٹ بولتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے مجھے یہ پڑھائی ہے اور اس سے مختلف پڑھائی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں میں نے پھر ان کو اسی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا اور کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہشام جو ہے وہ اس طرح سورت پڑھتا ہے جو آپ نے مجھے پڑھائی ہے اس سے مختلف ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو چھوڑ دو، اور جب میں نے ان کو چھوڑا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا ان سے کہ آپ جو ہے وہ مجھے سنائیں، سورت سنائیں۔ تو سیدنا ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی سورت سنائی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے ٹھیک پڑھی ہے۔ پھر مجھ سے کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب تم سناؤ، تو میں نے جب سنائی تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تم نے بھی ٹھیک پڑھی ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قرآن ہے یہ عرب کے 7 لہجوں 7 حرفوں میں نازل ہوا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں جس طرح عربی ایک زبان ہے اور مختلف علاقوں کے اندر جو ہے وہ پڑھی بولی جاتی ہے، جس طرح ہماری پنجابی ہے اور لہجے الگ ہوتے ہیں، کچھ الفاظ میں اوپر نیچے ہوتے ہیں، ویسے ہی عربی کے اندر بھی تھا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قرآن جو ہے
وہ 7 لہجوں میں نازل ہوا ہے، تو جس کے لیے جو آسانی ہو وہ اس طرح پڑھ لے، وہ اس کا پڑھنا صحیح ہے۔ تو صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین جو ہے وہ 7 لہجوں کو جانتے تھے، یہ قرات کے جو 7 لہجے ہیں وہ جانتے تھے۔ لیکن جب اسلامی ریاست جو سرحدیں تھی وہ پھیلتی گئی، عرب سے لے کے عجم تک لوگ آنا شروع ہو گئے، تو اس میں جو ہے کیا ہوا کہ لوگوں کو اس کا علم نہیں تھا اور پھر اختلاف ہونا شروع ہو گیا۔ صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین جو ہے سبع قرات کے بارے میں جانتے تھے، اور اس اختلاف کا ان کو علم تھا کہ قرآن جو ہے وہ 7 لہجوں میں نازل کیا گیا ہے۔ اس کی اجازت دی گئی ہے کہ عرب کے جو 7 لہجے ہیں ان میں پڑھا جا سکتا ہے۔ لیکن جو خلافت اسلامیہ کی سرحدیں بڑھتی گئی اور جو صحابہ جس قرات کے ماہر تھے وہ جس طرف گئے، تو جہاں پر انہوں نے وہ قرات سکھائی، تو بعد میں جو لوگ تھے جب انہوں نے ایک دوسرے کی قرات سنی اور اختلاف دیکھا تو ان میں اختلاف پڑ گیا۔ سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آرمینہ اور آذربائیجان کے جہاد پر تھے، انہوں نے وہاں پر عجیب و صورتحال دیکھی اور وہاں سے نکلے اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے مدینہ کے اندر، اور کہا کہ خلیفہ رسول امیر المؤمنین، میں نے بڑی عجیب و غریب بات دیکھی ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ اس قرآن مقدس کے بارے میں اختلاف کا شکار ہو گئے ہیں۔ اگر آپ نے کچھ نہیں کیا تو جس طرح یہود و نصارہ کی کتابیں جو ہے وہ اپنی اصل کھو گئی ہیں، تو کہیں مسلمانوں کے ساتھ بھی ایسا معاملہ نہ ہو، تو اس لیے آپ اس کے حوالے سے کچھ ایسا کام کیجئے کہ مسلمان جو ہے وہ اس پر متفق ہو جائیں۔ پھر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کو مدینہ کے اندر کے حوالے سے اس طرح کی بعض خبریں پہنچی تھی کہ جن کو سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرات کا علم تھا، یعنی ان سے جو لوگ سیکھے تھے تو ان کا علم تھا، اور جس طرح سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرات جن لوگوں نے سیکھی تھی، جب وقت گزرتا گیا تو بعد میں جب لوگوں نے دیکھا ایک دوسرے کا اختلاف تو آپس میں اختلاف کرنے لگے، تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس طرح مدینہ جہاں پر ہم ہیں، صحابہ ہیں، یہاں پر لوگوں کا اختلاف آپس میں ہے، لوگ اس کے بارے میں نہیں جانتے ہیں، تو دور دراز کے علاقوں کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہو کہ کتنا اختلاف ہوگا؟ اور امت جو ہے وہ ایک دوسرے کی تکفیر کرنا شروع ہو گئی ہے، ایک دوسرے کو کافر کرنا شروع ہو گئی ہے، اور ایک کہتا ہے میری قرات بہترین ہے اور دوسرا کہتا ہے میری بہترین ہے تمہاری غلط ہے، اس طرح امت جو ہے وہ کفر تک پہنچ سکتی ہے۔ تو آپ صحابہ مجھے کیا مشورہ دیتے ہیں؟ انہوں نے صحابہ کو جمع کیا اور پوچھا کیا مشورہ دیتے ہیں کہ اس کے بارے میں کیا کیا جائے؟ تو صحابہ نے مشورہ دیا کہ آپ جو ہے وہ ایک جامع جو ہے وہ قرآن کو نسخے ترتیب کریں اور مختلف علاقوں کے اندر اس کو بھیجیں تاکہ امت اس کے اندر اختلاف کا شکار نہ ہو سکے۔ پھر انہوں نے جو ہے وہ صحابہ کے مشورے سے 4 صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کو، جن میں سے زید بن ثابت یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر پہلا نسخہ ترتیب دیا تھا، انہوں نے پھر نسخے جمع کیے اور انہوں نے پھر اس کو جمع کیا، اور دوسرے جو تھے سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، تیسرے عبد الرحمن بن حارث بن ہشام تھے، اور چوتھے جو تھے سعید بن علی عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو ان 4 لوگوں کی جو ہے وہ ذمہ داری لگائی گئی کہ آپ نے قرآن مقدس کو جمع کرنا ہے اور اس کو اس ترتیب سے لکھنا ہے کہ جو عرب کے اندر مشہور تھی، یعنی کہ قریش کی جو لہجہ تھا۔ اور بھی اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ انہوں نے 12 اور لوگوں کو بھی ان کے ساتھ لگا دیا، کیونکہ بڑا ذمہ داری والا کام تھا تاکہ اس کے اندر کوئی ایسی کمی بیشی نہ رہ سکے۔ اور پھر جو انہوں نے نسخے تیار کیے، بعض روایات کے مطابق 5 کیے اور بعض کے مطابق جو ہے 7 کیے، اور اس پر تمام صحابہ کا اتفاق تھا، جو مدینہ کے اندر صحابہ تھے سب کا اتفاق تھا، حتیٰ کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک بات بھی ملتی ہے کہ انہوں نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک تصدیق کی، انہوں نے کہا ان کو اس بارے میں کوئی برا بلا نہ کہو، بلکہ انہوں نے جو بھی کام کیا ہے وہ سب صحابہ کے مشورے سے کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر خلفائے راشدین کے دور کے اختتام تک قرآن مقدس جو تھا وہ نقطوں اور اعراب کے بغیر تھا، کیونکہ عربی لوگ تھے، وہ عربی لوگ الفاظ کو جانتے تھے، تو ان کے لیے قرآن مقدس کو پڑھنا کوئی مشکل نہیں تھا، ان کو پتا تھا کہ کہاں پر دعا آتا ہے، کہاں پر شد آتی ہے، کہاں پر زیر آتی ہے، کہاں پر زبر آتی ہے۔
لیکن جب عربی لوگوں کے علاوہ جب اجمی لوگوں نے قرآن مقدس کو سیکھنا شروع کیا تو ان کے لیے بڑی مشکل آنا شروع ہوگی. ان کو سواد اور ضاد کا جو ہے فرق نہیں پتہ چلتا تھا، تو اور ضا کا عین اور غین کا فرق نہیں پتہ چلتا تھا کہ کہاں پر کیا آ رہا ہے، کہاں پر کیا آ رہا ہے. اور عربی لوگ جو ہے وہ ماہر کاریوں سے سیکھا کرتے تھے، تو وہ اس میں ماہر تھے، ان کو اس کے بارے میں کوئی پریشانی نہیں تھی. لیکن جب اہل عجم نے جب سیکھنا شروع کیا تو انہوں نے غلط پڑھنا شروع کیا. تو اس کے بارے میں ایک واقعہ بھی آتا ہے جو اسود دولی جنہوں نے یہ عرب کا کام شروع کیا تھا سب سے پہلے، کہ ان کے سامنے کسی شخص نے قرآن پڑھا. تو سورہ توبہ کی جو آیت ہے، آیت نمبر 3، ان اللہ بری من المشرکین ورسولہ، کہ اللہ اور اس کے رسول جو ہیں وہ مشرکوں سے بری ہیں. تو اس شخص نے پڑھا ان اللہ بری من المشرکین ورسولہ، کہ اللہ بے شک اللہ مشرکوں سے اور اپنے رسول سے بیزار ہے، بری ہے. تو کیا ہوا کہ ان کو بڑا افسوس ہوا کہ یہ قرآن کا تو معنی ہی اس نے الٹ دیا ہے کہ اللہ کا فرمان کیا ہے اور وہ پڑھ کیا رہا ہے. تو انہوں نے اس معاملے کو بڑا حساس سمجھا اور اس کے بعد انہوں نے اس پر کام شروع کیا. اور بعض نے کہا کہ خلیفہ عبد الملک جو تھا اس نے ان کو حکم دیا تھا کہ آپ یہ کام شروع کریں. البتہ جب انہوں نے کام شروع کیا اور اس کام کی اہمیت کو سمجھا گیا تو جو گورنر تھا حجاج بن یوسف، اس نے جو ہے چند اور دیگر علماء کرام کو، جس طرح حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، یحییٰ بن یعمر ہیں، نصر بن عاصم ہیں، ان کو ان کے ساتھ جو ہے لگا دیا اور انہوں نے پھر اس کی تکمیل کی اور جو اعراب تھے، جو نقطے تھے، یہ وضع کیے. جس طرح با کے نیچے ایک نقطہ، سا کے اوپر 3 نقطے، اور اسی طرح زیر اور زبر اور پیش ان کو جو ہے وہ وضع کیا گیا اور قرآن مقدس کو اس طرح سے پھر چھاپنا بھی شروع کیا اور پڑھانا بھی شروع کیا. تو یہ ان کا کارنامہ تھا، یہ اس وقت جو ہے وضع کی گئی. اب یہ کوئی نہ سمجھے کہ یہ پہلے نہیں تھے، یہ پہلے بھی تھے لیکن لکھاوٹ میں نہیں آتے تھے، لکھائی میں نہیں آتے تھے، بلکہ اہل عرب جو لوگ تھے وہ ان کو جانتے تھے کہ کہاں پر شد ہے، کہاں پر مد ہے اور کہاں پر قنہ ہے، وہ اس تمام چیزوں کو جانتے تھے. لیکن اجمی لوگ جو ہے وہ اس سے ناواقف تھے، کیونکہ عربی زبان سے واقف نہیں تھی، تو اس لیے وہ اس بات کو سمجھ نہیں سکتے تھے. لیکن یہ پہلے سے قرآن مقدس کے اندر موجود تھے، بس ان کو وضع نہیں کیا گیا تھا. انشاءاللہ اگلا سلسلہ جو ہے وہ ہم سورہ فاتحہ کا شروع کریں گے. یقیناً یہ بہت مشکل کام ہے کہ دلائل کو اکٹھا کرنا، پھر ان کو جمع کرنا، پھر ان کو ویڈیو کی صورت میں لانا اور پھر اس کے بعد اس کو وائس میں بیان کرنا.